اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال الباقر علیہ السلام بنی الاسلام علی خمسۃ اشیاء علی الصلاۃ والزکوٰۃ والحج والصوم والولایہ۔ آج کی حدیث میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرما رہا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ پہلے جو ہے نماز ہے، علی الصلاۃ، پھر زکوٰۃ ہے، پھر حج ہے، اور پھر صوم ہے یعنی روزہ ہے، اور آخری جو ہے وہ کیا ہے جناب علی، آخر میں ولایت ہے۔ دوسری حدیث میں ایسے ملتے جلتے حدیث میں سائل نے سوال کیا امام علیہ السلام سے کہ ان میں سے کون سا افضل ہے، تو فرمایا کہ الولایہ، ولایت سب سے افضل ہے۔ اگرچہ نماز کے لیے کہا گیا کہ نماز بھی بنیاد ہے، الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے، اور نماز کے بارے میں بہت تاکید کی گئی ہے۔ تقریباً مفسرین کے مطابق 500 آیتیں نماز سے متعلق ہے، اور روایات فراوان ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر نماز ترک کرتا ہے تو مولا امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتا ہے بے شک وہ کافر ہو گیا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیا وہ کافر ہو گیا۔ اور شفاعت اہل بیت اور شفاعت انبیاء بہت مہم ہے۔ امام علیہ السلام اپنی وصیت میں ارشاد فرماتا ہے لا تنال شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، ہماری شفاعت ان لوگوں کو نہیں پہنچے گی جو نماز کو ہلکا سمجھے، یعنی نماز کے ساتھ بے پرواہی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اذان کی آواز آئی تو اس نے دل میں سوچا کہ ابھی بہت ٹائم ہے، میں بعد میں پڑھوں گا، پڑھتے بھی ہیں، بعد میں پڑھتے ہیں، 1 گھنٹے کے بعد، 2 گھنٹے کے بعد، 3 گھنٹے کے بعد نماز پڑھتے ہیں، لیکن اس نماز کی جو ہے پابندی نہیں کرتے ہیں، وقت کی پابندی نہیں کرتے ہیں۔ تو مولا نے فرمایا کہ ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوگی، نہیں ملیں گے شفاعت۔ تو نماز کے بارے میں یہ تاکید ہے کہ کسی بھی صورت میں انسان سے جو ہے وہ یہ واجب ختم نہیں ہوتی، اس کے گردن سے ساقط نہیں ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے کیا ہے جناب علی، صلاۃ کے بعد جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ بھی بہت مہم ہے۔ اگر معاشرے میں جن لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہو جاتا ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کریں تو معاشرے میں کوئی بھی فقیر نہیں ملے گا، کوئی بھی تنگ دست نہیں ملے گا۔ تو آج جو معاشرے کی جو حالت ہے کہ معاشرے میں ہر قدم پر آپ کو فقیر ملیں گے، محتاج ملیں گے، ضرورت مند ملیں گے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے واجب کیا ہے اس میں غفلت برتنے کی وجہ سے آج معاشرے کی یہ حالت ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ حج ہے۔ حج بھی جس انسان پر واجب ہو جائے، واجب کب ہوتا ہے؟ جب وہ صاحب استطاعت ہوتا ہے،
وہ حج کرنے کی استطاعت پیدا کریں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ حج کو ادا کریں، انجام دے دیں۔ تو اگر ادا نہیں کریں گے تو اس نے کیا کیا جناب علی؟ بہت ہی معصیت کیا، گناہ کیا، ایک واجب کو چھوڑ دیا۔ اور چوتھی چیز جو ہے وہ صوم ہے، روزہ ہے۔ رمضان المبارک میں پورے سال میں جو ہے ایک رمضان المبارک جو ہے وہ آتا ہے، اور یہ انسانوں کے لیے واقعاً بہت ہی ایک بہترین اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ وہ آ جائیں اس مہینے میں، اپنے خود سازی کریں، اپنے آپ کو بنائیں، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کریں اور ایک اچھے انسان بن جائیں۔ لہٰذا رمضان المبارک جو ہے وہ ایک ورکشاپ ہے جس میں انسانوں کو بنایا جاتا ہے، اور جو خرابیاں ہیں، جو خامیاں ہیں، اس کو دور کیا جاتا ہے۔ اور پانچویں چیز جو ہے فرمایا کہ ولایت ہے، ولایت اہل بیت اطہار علیہم السلام، ولایت چہدہ معصومین علیہم السلام۔ اور معصوم نے فرمایا کہ ولایت جو ہے وہ سب سے افضل ہے، اس لیے کہ جب ولایت کا معنی کیا ہے؟ ولی اور ولایت، ان سب کا معنی ایک ہے، یعنی سرپرست، ٹھیک ہے نا جی، حاکم، نہ کہ دوست کا معنی۔ دوست کا معنی غلط ہے، دوست کا معنی نہیں ہے، حاکم ہے، سرپرست ہے۔ اس طرح پیغمبر خدا نے فرمایا غدیر خم کے موقع پر کہ من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا۔ یعنی آپ حاکم ہیں، مدینہ میں اسلامی حکومت قائم تھی اور آپ حاکم ہیں، اور آپ اولا بالتصرف ہیں۔ مولا کا معنی یہ ہے اولا بالتصرف، تو مومنین کے جان سے بھی، مومنین کے جان پر آپ کو تصرف کا حق حاصل ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ جو ہے مولا علی کے لیے فرمایا کہ من کنت مولا ہوں، میں جس کا مولا ہوں، میں جس کا حاکم ہوں، میں جس کے نفس پر اولا بالتصرف ہوں اس سے زیادہ، تو وہی کیا ہے جناب علی بھی اس کا مولا ہے۔ تو اس کی اہمیت دیکھیں، سورہ مبارکہ مائدہ میں آیت نمبر 67 میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول اس چیز کو پہنچا دیجئے جو آپ کے رب نے آپ پہ نازل کیا ہے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا یعنی نہیں پہنچایا تو فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ نے گویا رسالت کے کام ہی انجام نہیں دیا۔ اب دیکھو نا 23 سال کی جو زحمتیں ہیں رسول کرام اسلام کی، 23 سال کی جو محنتیں ہیں، تکالیف ہے، اور مشکلات مسائل کو صبر کر کے آپ نے اللہ کے پیغام کو پہنچایا، اور آج ایک پیغام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کو نہیں پہنچایا تو گویا آپ نے کچھ ہی کام نہیں کیا، کار رسالت انجام نہیں دیا۔ اب وہ کیا ہے جناب علی؟ یہی ولایت کا اعلان ہے۔ جب رسول خدا نے مولا علی کی ولایت کا اعلان فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورہ مائدہ کی 3 آیت میں ہے کہ الیوم اکملت لکم، ولایت کے اعلان سے الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارے لیے دین کو تکمیل کیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت کو تم پر تمام کیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو بعنوان دین میں راضی ہوا۔ اب دیکھو نا قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان دین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اسلام کا دین ہے، اور ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اسلام کے علاوہ دوسرے دین کو قبول کرے گا اللہ اس کو نہیں قبول کرے گا، ٹھیک ہے نا جی، اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں کرے گا۔ لیکن کون سا اسلام جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، وہ اسلام جس میں ولایت علی کا اعلان کیا گیا ہو،
جس میں علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا گیا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اس اسلام کے لیے اللہ نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس اسلام کو بعنوان دین اللہ راضی ہے جس میں علی کی ولایت ہے، جس میں ائمہ اطہار علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا یہ ولایت کی جو ہے اہمیت کا آپ اسی سے اندازہ کریں کہ اگر ولایت کا اعلان نہ کریں، ولایت کے بارے میں اگر نہیں بتائیں گے تو گویا کار رسالت انجام نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نورانی کلمات کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔